جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا نعمت افطار اور بزم علماء ملک پاکستان کے مستند علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب اور مفتی احمد سعید نورانی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ اسلام کا معاشرتی نظام، جی ہاں، فرد سے افراد اور افراد سے بنتا ہے معاشرہ۔ ایک فرد ٹھیک ہوگا تو افراد کو درست کر سکے گا، افراد ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ درست ہوگا۔ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، اس میں ہم نے پہلے بھی جب ذکر کیا تھا کہ انسان طبیعتاً مدنی و تباہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے فلسفی اس بات کو کہنے پر مجبور ہوئے کہ انسان اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے درمیان رہنا پسند کرتا ہے۔ پھر انسان ہوتا کیا ہے؟ کل پرسوں جب ہمارا موضوع تھا تو ہم نے بتایا کہ اعلان نبوت سے قبل 40 برس کی زندگی ہے رسول اللہ کی، وہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے، مگر آپ سراپا دعوت و تبلیغ ہیں۔ آپ نے بتایا کہ فرد کیسا ہوتا ہے، فرد سے افراد پر اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ معتبر ہے۔ تو ایسا فرد معاشرے کو اور افراد کو سدھار بھی دیتا ہے، سنوار بھی دیتا ہے، بدل بھی دیتا ہے۔ معاشرے کو بدلنے کے لیے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ فرد سے افراد، افراد سے معاشرہ، اور یہ ٹرانسپیرنسی ایک فرد بھی چاہے تو، رسول اللہ نے یہ پروف کیا کہ ایک فرد چاہے تو پوری کائنات کو بدل کے رکھ سکتا ہے، پورے معاشرے کو بدل کے رکھ سکتا ہے، اور تا صبح قیامت آپ کا دیا ہوا خوبصورت، شفاف، ستھرا، خوشبودار نظام انشاءاللہ اپنی چمک سے لوگوں کو فیضیاب کرتا رہے گا۔ آج آغاز کرتے ہیں معاشرے سے کیا مراد ہے، معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، سوسائٹی سے کیا مراد ہے، سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے۔ جناب علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جیسے آغاز کے اندر ذکر کیا گیا کہ انسان فطرتاً مدنی و تباہ ہوتا ہے جی، اور وہ اجتماعی طور پر رہنا پسند کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف چیزوں سے مرکب فرمایا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ مختلف دنیا ہے، زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، قبائل مختلف ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ان کے قبائل کو مختلف رکھا، السنہ کو، الوان کو مختلف رکھا، لیکن پھر فرمایا کہ انسان اس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے رسپیکٹ کے ساتھ، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ مل جل کر رہے، کوئی بھی معاشرہ ہو۔ اور مسلم معاشرے کا تو حسن یہ ہے کہ اس کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بندگی کو، اس کے ساتھ بندوں کے حقوق کو لازم و ضروری قرار دیا۔ صحیح۔ مثال کے طور پر آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا نیبر ہے، فرمایا کہ پڑوسی کے تم نے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کا ہر اعتبار سے خیال رکھنا ہے۔ اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کرنی ہے کہ تمہارے پڑوسی کو تکلیف پہنچے، اس کی ہوا بند ہو جائے صحیح۔ اور اور اس کے گھر کے اندر کوئی ایسا نقصان ہو۔ اور اسی طرح کوئی اپنے گھر کے اندر چیز بناؤ، پھل لے کر آؤ، تو یہ نہ ہو کہ باہر پھینکو، پڑوسی کے بچوں کو بھی دو۔ بالکل۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بکری کٹوائی تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پڑوسی کو گوشت بھیجا ہے۔ پڑوسی یہودی تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کچھ بھی ہو، جو حق کے پڑوس ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ مسلمان ہونے کے ساتھ تو دوہرا حق ہو گیا کہ حق مسلم بھی ہو گیا۔ صحیح بات۔ تو پڑوسی ہونے کے اعتبار سے، ماں باپ کے اعتبار سے، میاں بیوی کے اعتبار سے، بہن بھائی کے اعتبار سے پورا ایک مسلم معاشرہ دیکھیں اور سوسائٹی دیکھیں، بلکہ ایک عام فرد ہے اس کا بھی حق رکھا گیا، راستے کے حقوق رکھے گئے کہ فرمایا راستے کے اندر کوئی اذیت دینے والی چیز ہے اس کو ہٹا دو، راستوں کے اندر نہ بیٹھو تو پھر ان کے حقوق کو ادا کرو، راستوں میں دکانیں نہ لگاؤ، راستوں کے اندر دکانیں، تجاوزات جو ہیں ان کو نہ لگاؤ۔ ایسے شہروں کو اس طرح انداز سے آباد نہ کرو کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ صحیح۔ تو اتنا خوبصورت اور آئیڈیل معاشرہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا، جو ایک امت مقتصدہ ہے، منہم امت مقتصدہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ وسط سے مراد ہے بہترین، ایک معتدل، ایک بیلنسڈ، ہر اعتبار سے اگر کوئی سوسائٹی ہے تو وہ مسلم سوسائٹی ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں، اگر میں نے ذکر کیا کہ اگر کوئی نیبر غیر مسلم بھی ہے، اپنے تو اپنے ہیں جو آپ کے اسٹیٹ کے اندر ذمہ رہتے ہیں آپ کے حقوق، آپ نے ان کے بھی حقوق کو ادا کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر صالحیت اور صلاحیت جو ہے نا وہ پیدا ہو، اس کے اندر شر نہ بڑھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ خرابی اور شر اور فتنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ شریف کے اندر تشریف لائے تو اوس و خزرج کے درمیان
لڑائی لگی ہوئی سالہ سال سے نسل در نسل لڑ رہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھگڑوں کو ختم کرایا، واہ واہ۔ حضور علیہ السلام نے ان کے درمیان محبت پیدا کی۔ قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ سبحان إِخْوَانًا۔ اللہ۔ فرمایا وہ جو اعداء تھے، سبحان جو لڑ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف کے اندر ان کے درمیان دشمنی کو ختم کر کے ان کے درمیان محبتیں پیدا فرمائیں۔ واہ۔ حضور علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کیے، میثاق مدینہ فرمایا کہ بھائی مل جل کر رہیں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، رسپیکٹ کریں گے۔ تو اسلام پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں گیا، کوئی بھی مذاہب ہوئے، کوئی ریلیجن ہوئے، اسلام نے کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ مل جل کے رہنے کی کوشش کی۔ واہ۔ تصادم اور فساد اسلام کی طرف سے نہیں آیا، ہاں ان پر فساد چڑھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روکنے کی ہمتیں اور قوتیں عطا فرمائی، لیکن اپنی طرف سے حضور علیہ السلام نے حلف الفضول سے لے کر میثاق مدینہ سے لے کر صلح حدیبیہ سے لے کر یہ چاہا کہ یہ اللہ کی زمین پر جتنے بستے لوگ ہیں ان کے درمیان آپس کے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں، الفتیں پیدا ہو جائیں۔ کیا بات، بہت اچھی بات، یہ بات صحیح ہے، آپ نے صحیح فرمایا۔ اسلام جنگ میں پہل نہیں کرتا، لیکن اگر جنگ اس پہ مسلط کر دیا اتنا بھرپور دفاع پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے جنگ میں فساد میں کبھی اسلام نے پہل نہیں کی، مسلط کریں گے تو بھرپور دفاع کرے گا۔ جی مفتی حسن نوید نیازی صاحب، بنیادی معاشرتی اقدار ہماری کیا ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اقدار قدر کی جمع ہے، اور اقدار دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں مثبت اقدار، پازیٹیو ویلیوز، سٹینڈرڈز، معیارات، اور ایک ہوتی ہیں منفی اقدار، اینٹی ویلیوز۔ صحیح۔ دونوں ہی باتوں کو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ایڈریس کیا گیا ہے، احادیث کریمہ کے اندر بھی ایڈریس کیا گیا ہے، ہمارے دین متین کے اندر دونوں چیزیں ہمارے سامنے واضح کر دی گئی ہیں، کیونکہ تعرف الاشیاء باضدادہا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثبت اقدار کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، منفی اقدار کو بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ مثبت اقدار کو پروان چڑھانے کے لیے، فروغ دینے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس کی تعلیم، تلقین، ترغیب، تشویق، تحریص موجود ہے۔ اور منفی اقدار کو ہم نے کنڈیم کرنا ہے، منفی اقدار کی مذمت کرنی ہے، منفی اقدار سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بچانا ہے۔ یہ تعلیم بھی کتاب و سنت میں موجود ہے۔ صحیح۔ تو سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ معاشرے کی جو سب سے بنیادی قدر ہے وہ ہے سچائی، اور اس کے مقابلے میں اینٹی ویلیو جو ہے، منفی قدر جو ہے جھوٹ۔ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، بے شک سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے، ہلاک کرتا ہے۔ بالکل۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو آپ جنرل اس میں دیکھیں، اس کا جو دائرہ کار ہے آپ صرف آخرت کے ساتھ نہ جوڑیں، آپ دنیا کو بھی دیکھیں، معاشرے کی جو دنیاوی اس معاملات ہیں اس کو بھی دیکھیں اور آخرت کو بھی دیکھیں، دونوں کو سامنے رکھیں تو بالکل الصدق ینجی، سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے اس دنیا میں بھی، اور سچ نجات دیتا ہے اس دنیا میں بھی۔ جھوٹ بندے کو ہلاک کرتا ہے اس دنیا میں بھی، اور جھوٹ بندے کو ہلاک کرتا ہے اس دنیا میں بھی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جھوٹ بول کر، سچائی پہ پردہ ڈال کر وقتی کچھ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتا، بالآخر ایک نہ ایک دن وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے بندہ۔ یہ دنیا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حدیث نہیں ہے یہ، لیکن ویسے مقولہ ہے اور اپنی جگہ درست مقولہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایکسپوز کر دیتا ہے بندے کو، بندے کی جو سوء نیت ہے، سوء نیت کا پھل اس دنیا میں بھی ملتا ہے، حسن نیت کا پھل بھی اس دنیا میں ملتا ہے۔ جزا اور سزا جو ہے جو آخرت میں ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، بس جلد یا بدیر، کبھی جو ہے وہ جلدی ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی یہ دیر سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن بالآخر ظاہر ضرور ہوتا ہے۔ دوسری طرف فرمایا تحقیق کرنے کا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے تو فتبینوا، تحقیق کر لو، ایسے ہی جو ہے وہ نہ چل پڑو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا انے واہ، تو ایسے ہی انے واہ اس پہ ایکشن نہیں کر دو کہ بعد میں ندامت جو ہے وہ ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی۔ پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق کر کے صحیح بات ہے تو ایکشن لیا جائے، غلط بات ہے جس نے غلط بات پہنچائی اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے۔ کہ تو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، سنی سنائی بات لے اور شروع ہو جائے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ القاب، برے نام رکھنے سے منع کیا گیا، بگاڑنے سے منع فرمایا گیا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑو۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ پڑو، چن چن کے جو ایک دوسرے کی خامیاں نہ ڈھونڈو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، غیبت کرنے سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، تجسس کی وجہ سے معاشرے میں فساد ہوتا ہے۔ ہر بندہ دوسرے بندے کی جب ٹو میں لگ جاتا ہے، اس کی
کی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے معاشرہ انارکی کا شکار ہوتا صحیح ہے، بات ہے۔ معاشرہ بگڑتا ہے، کیونکہ یہاں پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے، بالکل انبیاء صحیح بات۔ کرام علیہ السلام پرفیکٹ ہیں، انفیکٹ لوگوں کے باقی پردے جو رکھنے چاہیے غیر ان کے۔ معصوم بشر ہیں وہ بہرحال جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں، خامیاں بات۔ ہوتی ہیں، لیکن خوبیوں پہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ خامیوں کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، خامیوں کو دور کرنے کی اصلاح احوال کی کوشش بھی بھرپور انداز میں کرنی چاہیے، وہ بھی ضروری ہے۔ یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب جو ہے وہ خوبیاں دیکھتے ہیں اور خامیاں جو ہے چاہے ان کا بگاڑ کتنا ہی ظاہر ہوتا رہے ہم خامیوں کو نظر انداز کریں گے، نہیں، خامیوں کا بگاڑ اگر زیادہ ہے، فساد پیدا ہو رہا ہے تو اس فساد کو دور کرنا اور ان خامیوں کے خلاف پازیٹیو ایکشن لینا، مثبت ایکشن لینا، معاشرے کی تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ اور آخری بات حدیث مبارک، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، منہ نہ موڑو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ کیا بات، بہت خوب۔ میں جو اختتامی لمحات بچے ہیں اس میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ سے کہ یہ جو ایک صحت مند معاشرہ ہے اس میں افراد معاشرہ پر کیا ذمہ داریاں، کیا رسپانسبلٹیز عائد ہوتی ہیں جس سے ایک صحت مند معاشرہ جنم لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ انسان بنیادی طور پر اجتماعیت پسند ہے صحیح۔ اور ہر سطح پر وہ مل جل کر رہنے کو پسند بھی کرتا ہے، اکیلا انسان تو پاگل اور ہو اس جاتا کی ہے۔ ضرورت بھی ہے، بالکل ایسے چونکہ انسان کی ضرورت ہے اجتماعی طور پر رہنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان کے اندر بنیادی طور پر یہ خواص رکھ دیے کہ انسان کچھ حدود و قیودات کا پابند ہو کر رہنا چاہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے ارشاد بھی فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ اور ایک اور مقام پر ذکر کیا کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بے لگام چھوڑ دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدود اور کچھ قیودات انسان کے لیے متعین فرمائی ہیں، جن حدود و قیودات پر چل کر انسان اس معاشرے کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ صحیح۔ ان میں سے سب سے پہلے اور بنیادی قید جو ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کی خوبصورتی کے لیے اس میں نظام توحید اور توحید کا تصور قائم ہو، کیونکہ جب اللہ رب العالمین کے توحید کا نظام قائم ہوگا تو چاہے بادشاہ ہو یا رعایا ہو، افسر ہو یا ملازم ہو، کوئی بھی ہو، جب ہر شخص اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اس کے سامنے سر بسجود ہوگا تو سب کے اندر نظام عدل بھی قائم ہوگا، اور سب کے اندر یہ سوچ پروان چڑھے گی کہ جب ہم سب مل کر ایک معبود کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر یکسانیت پیدا کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں برابری عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح پھر جب انسان اللہ کے نظام توحید کے اندر آ جائے گا تو پھر انسان نظام عدل پر آ جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا نظام عدل تو پھر یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارا کوئی بھی شخص اللہ کے نزدیک معزز تب ہوگا جب وہ متقی ہوگا، کسی منصب کی وجہ سے، کسی مرتبے کی وجہ سے، کسی دولت کی وجہ سے، یا بڑے مکان یا بڑے آسائشوں کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو انسان کو بالخصوص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انصاف اور یہ چیزیں اس صورت میں حاصل ہوں گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے انما المؤمنون اخوۃ کا درس بھی عطا کیا، اور اس کے اندر اور بہت سارے مضامین ہیں جس پر اگر انسان عمل پیرا ہو جائے تو انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور اس معاشرے کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات، تمام علماء نے خوبصورت ماشاءاللہ کلام فرمایا۔ آج اسلام کا معاشرتی نظام موضوع تھا، اس پر خوبصورت کلام ہوا۔ لائیو ٹیلی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کے سوالات اور جوابات۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ مجھے اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو میں کس وقت بیٹھوں، ٹائم بتا دو ذرا، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اچھا چلیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ایک بریک ہے، وائل بریک بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، کال کیجئے، سوال کیجئے۔ آفٹر بریک انشاءاللہ لائیو ٹیلی فون کالز ہوں گی، سوالات ہوں گے، علماء کرام کے جوابات ہوں گے اس بریک کے بعد۔ خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بزم علماء ملک پاکستان کے زبردست علماء ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں۔ لائیو ٹیلی فون کالز کا سیشن ہے اور رفیق سفر ہیں علامہ لیاقت حسین نظری، مفتی احسن نوید نیازی، مفتی احمد سعید نورانی صاحب۔ آپ لائیو ٹیلی فون کالز کیجئے، یہ علماء آپ کے سوالات کے انشاءاللہ دیں گے جوابات۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی میں سوال میرا یہ ہے کہ آج
تو ظہر کے ٹائم پہ امام مسجد میں ہمارے نے 5 رکعتیں پڑھا دی تھی. 5ویں رکعت میں ظہر. جس وقت مقتدی نے بولا ہے کہ اللہ اکبر، امام صاحب نے نہیں سنا تو وہ کھڑے ہو گئے تھے، تو انہوں نے 5 رکعتوں کے بعد سجدہ سہو کیا. اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہاں ہوں. بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سمجھ گئے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ روزوں کا فدیہ کتنا ہے؟ 30 روزوں کا. دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنے روزوں کا؟ کرسیوں والا 30 معاملہ- روزوں کا. اچھا 30 ہاں، روزوں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کرسیوں والا معاملہ مفتی صاحب سے پوچھا تھا، ہم نے ان کو تحفے میں دی تھی اور واپس تو کی. تو ہم نے خاتون سے- بتایا تھا نا آپ کے مسئلے کا جواب نہیں دیا نہیں، تھا. آپ میری بات سنیں، اچھا آپ میری سنیں، بات سنیں. چلیں، میں نے سنیں. ان سے معافی بھی مانگی ہے اور صحیح. ان کو قیمت بھی ادا کر دی ہے. صحیح ٹھیک ہے. کیا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ اور بچے کے کتنی دیر بعد ان کے بال سر کے اتروانے پیدائش کے؟ چلیں بتا دیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے 2 کوشچن ہیں. ایک تو پوچھیے. جو ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں، یہ اس کے ساتھ وہ جو التحیات پڑھتے ہیں، یہ ضروری ہے؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ بیٹی نا اڈاپٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے فطرہ کے حوالے سے بتا دیں کہ ہمیں دینا ہے. اور اس حوالے سے مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اوریجنل باپ کا ہی نام لکھا جائے، جبکہ اس کی ولدیت میں ہم نے میرے ہسبینڈ کا نیم لکھا ہوا ہے. اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں. علماء کرام بتا دیں گے. ہم سمجھ گئے آپ کی بات. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال؟ جی بھائی میرے 2 سوال ہیں کہ پوچھیے. مطلب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جس کو مطلب عشاء کی نماز میں جو وتر ہوتے ہیں جی تو وطروں میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، صحیح. تو جس سے نہ آئے تو وہ کیا پڑھ سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری امی کو مطلب رنجی پڑھنا نہیں آتا، وہ نہیں پڑھی. کیا نہیں پڑھنا آتا؟ قرآن. جی قرآن پاک نہیں پڑھنا صحیح. آتا، مطلب وہ پڑھی نہیں ہے. اچھا تو پھر کیا آپ چاہتی ہیں؟ تو میری امی وہ مطلب نا قرآن پاک پڑھتی ہیں، مطلب کبھی لائلہ پڑھتی رہتی ہیں، کبھی سارا بسم مکمل اللہ کر پڑھتی لیتی رہتی ہیں. چلیں بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ملک نبیل بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ جو دیوبند حضرات. اچھا چلیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ فرض نماز ہو یا نماز تراویح ہو تو دونوں میں یعنی کہ قرآن پاک کی صورتوں کو ترتیب کو لازم رکھا جائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے. ترتیب کے ساتھ ہی پڑھی جائیں گی؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ میں نے شادی کی تھی جو ناکام ہو گئی تھی. اچھا پھر؟ تو آج میرے کیا نام ہے ایک کی شادی اور کی تھی، تو اس میں میری اولاد نہیں تھی پہلے سے 5-6 سال وہ بھائی شادی رہی. تھوڑا جلدی پوچھ لیں گے، کافی دیر ہو رہی ہے. جی چلیں باہر ہو گئی بات ان کی. چلیں ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. میں کھڑا ہو جاؤں ذرا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے. جی ہیلو. جی میں سن رہا ہوں، آپ پلیز بولیے. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے جی میرا کریلا بھی وہ آخنا ہے تر واری آخر میں تو چھوڑتا ہے میں تو چھوڑتا ہے تو پھر میں چھوڑتا نہیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی. نیکسٹ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی سوال سنتے ہی نہیں ہے تو پھر کیا جواب دوں گی؟ اچھا میں سن لیتا ہوں، آپ پوچھیں سوال پوچھیں. چلے اچھا لگا آپ کو یہ ٹون. بھائی اس روز کیا تھا نا جی ہم لوگوں نے، میرے شوہر کو فوت ہوئے ہیں 2-10 سال ہو گئے ہیں. اچھا ہم لوگوں نے اس کے نام کے ہاسپٹل بنائیے گاؤں میں. اچھا 4 گاؤں سے 50 آدمی روز کا خود دوائی ہم لوگ دیتے ہیں اور دوائی بھی دیتے ہیں اور ڈاکٹر بھی بیٹھتا ہے اور کمپاؤنڈر بھی بیٹھتے ہیں، ڈرپیں بھی لگاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ ہم لوگوں نے نہیں دی. 5 لاکھ روپیہ مہینے کا ہم لوگ ادھر بھیجتے ہیں. 5 لاکھ.
ٹھیک ہے اچھا زکات نہیں دی. اچھا چلیں خاتون انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دیں گے. یار سن لیا کریں آپ سوال ان کا, وہ پھر وہ اب دیکھیں آپ سنتے نہیں ہیں, وہ ہم پہ غصہ بھرا ہوا. چلیں ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر ایک سوال ہے اور ایک عرض بھی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر بندہ فرض نماز رات کو جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکے تو کیا وہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھے؟ اچھا ٹھیک ہے بتائیں گے جی. اور ریکویسٹ بھی ہے سر, ایک ریکویسٹ کیا ہے؟ آج مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں تو پچھلے رمضان یہ بہت پیارا سا ایک حصار بناتے تھے, تو ان کو ریکویسٹ ہے کہ حصار, ہاں وہ تو بڑا مشہور ہے علامہ لیاقت کا حصار. ہم تو فرمائش کر کے ان سے کرواتے ہیں, گرد من گرد خانہ. آج بھی کروائیں گے انشاءاللہ آخر میں. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی دیکھیں یاد ہے علامہ صاحب لوگوں کو آپ کا احساس. جی السلام علیکم, کیا سوال ہے آپ؟ وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے, میں معذور ہوں, میں نے پہلے بھی پوچھا تھا, آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا. صحیح بولیے. کہ میں معذور, میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہوں اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن نہیں ہم نے بتایا تھا, آپ ٹی وی دیکھتی رہیں گی تو بتائیں گے نا. پہلے سوالات بتایا میری بہن, پہلے سوالات جمع کرتے ہیں پھر جوابات دیتے ہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے. نہیں میں معذور, میں یہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہوں, میں یہ اچھا صحیح ہے, آپ بس صحیح ہے, آپ کی بات سمجھ آ گئی. آپ پروگرام دیکھتی رہیے, جواب میں نے ہی یہ جواب دیا تھا. جی وہ میں نے 2 بار بتا دیا, ایک بار اور بتا دیتا ہوں. ہم نے جواب دیا تھا آپ کو, پھر دے دیں گے جواب. چلیں جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال ہے کہ ہماری رات کو نا خواب میں کالا کتا آیا تھا. کالا کتا خواب میں آ گیا, اچھا پھر کیا کیا اس نے؟ بتاتے چلے خواب کا تو سوال, خوابوں کی ویسے بھی تعبیر نہیں ہے, منع کر رہے ہیں علماء. آپ لوگ فقہی اور شرعی سوالات کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میں بینک المیزان جو شیئر کا کرتے ہیں تو ان میں پیسے میں نے کچھ رکھے ہوئے ہیں. اچھا اسلامک بینکنگ میں رکھے ہوئے. اچھا ٹھیک ہے, اس کا منافع چلے بتاتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. اور اگر ناطے لگی ہوئی ہوں ہیلو, نماز ہو جاتی ہے, نماز پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم. جی سوال دوبارہ پوچھیے. میں نے کہا اگر ناطے لگی ہوئی ہوں موبائل پہ یا ٹی وی پہ تو ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہوئے بغیر؟ انشاءاللہ بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. کافی پڑ گئے کپڑوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. میرے آپ سے نا 2 سوال ہیں. پوچھیے. بیٹھا ہوا تھا. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ادھر حاجی کے عمرے پہ جاتے ہیں تو صحیح کرنے جاتے ہیں پہاڑیوں پر, تو صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک 1 چکر ہوتا ہے یا 2 چکر ہوتے ہیں؟ اچھا چلے انشاءاللہ بتا دیں گے. اور دوسرا کیا سوال ہے آپ کا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ارمین شریف کی زیارت کرائے. آمین. آپ سب کو بھی آمین. اللہ آپ کو بھی حاضری نصیب کرے, اور ہمیں ہی بار بار دعا کریں گے ہمیں عید بھی سرکار کے ساتھ نصیب ہو جائے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جو خامد ہوتا ہے نا شوہر, وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ صدقہ خیرات ہر چیز جو دیتا ہے, پھر وہ بیوی کو بھی ثواب ملے گا اس کا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتائیں گے. صحیح ہے, ثواب لینے بیگم پیچھے پیچھے کھڑی ہے ماشاءاللہ. ہوتا ہے نا کہ وہ شوہر میرا نیکیاں کرتا ہے, مجھے بھی ثواب ملے. چلے جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بھائی میں نا مفتی سہیل صاحب یا کسی اور دارالفتہ کا نمبر چاہیے تھا. ہاں چلیں دے دیں گے, مفتی سہیل صاحب کا نمبر آپ کو بھی دے دیتے ہیں. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ جو دیوبند ہے ذرا. اچھا میں نے ایک آیت پڑھی تھی, دوبارہ پڑھتا ہوں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. چلیں جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ 7-8 سال ہو گئے, یہ سر میں درد نہیں جا رہی. 7-8 سال. ٹھیک ہے. کیا ہے سر میں درد. اچھا صاحب چلے ایک اور کالر. اللہ تعالیٰ آپ کا درد دور کرے, مرض دور کرے, تکلیف دور کرے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟
جی میرا سوال یہ تھا کہ بیوہ ہے ایک خاتون نا، تو ان کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، تو انہیں نفلی صدقہ دے سکتے ہیں؟ نفلی صدقہ، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی ایک سوال میں نے آپ سے کیا تھا، میرا دوسرا سوال ہے جی کہ مجھے جگر اور میدے کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، یعنی کہ بہت بیماری ہے، تو میرا وضو دیر تک نہیں رہتا۔ گھر میں تو ہم وضو کر لیتے ہیں جب نماز پڑھنی ہوتی ہے نئے سرے سے، لیکن میں نے ادھر جانا اللہ کے گھر حج پہ، تو ادھر ایسی صورت میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرا وضو نہیں دیر تک ٹھہرتا۔ مستقل مرض ہے نا آپ کا، مستقل مرض ہے نا، مستقل۔ چلیں اللہ کرم کرے گا، اللہ آپ کو شفا بھی دے اور جواب بھی دیں گے۔ ایک بریک ہے، بریک کے بعد آپ کی مزید کالز، سوالات، جوابات۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ اللہ رب العزت آپ کو رمضان المبارک کی بہاریں مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، حجاز مقدس میں نصیب کرے، ہمیں آپ کو بھی کوئی ایک دو روزے وہاں نصیب ہوں۔ دعا کیجئے آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے۔ سوالات اور جوابات کا سیگمنٹ ہے، علماء کرام موجود ہیں، کچھ کالرز ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں، لاسٹ 2-3 کالرز، اور اس کے بعد جوابات کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، بات سنیں جی بولیے۔ بھائی میری گزارش ہے آپ سے، پلیز یہ کیو ٹی وی پر صبح 6 سے 7 بجے تلاوت کا پروگرام شروع کر دیں۔ اچھا کریں گے انشاءاللہ، آفٹر عید وہ ہوتا ہے ارلی مارننگ، ایسے ہی ہے نا، پوچھیں ذرا باسز سے، کیا اس کی کچھ ارلی مارننگ ہمارا تلاوت اور ترجمہ تو چلتا ہے، تو انشاءاللہ آفٹر عید وہ رہے گا کنٹینیو۔ رمضان مبارک کی کچھ ذرا دورہ ترجمہ قرآن چل رہا ہے، دورہ ترجمہ قرآن چل رہا ہے، خلاصہ تراویح چل رہا ہے، پیغام قرآن چل رہا ہے، درس قرآن چل رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ شجاع الدین شیخ صاحب کا چل رہا ہے قرآن سے متعلق روزانہ ارلی ان دا مارننگ، تو پلیز آپ دیکھا کیجئے۔ سلاٹ کا ذرا ہوتا ہے فرق، آپ جو فرما رہی ہیں اس سے ذرا آگے پیچھے چلتا ہے۔ جی کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے بھائی پوچھنا تھا کہ سجدہ صاحب کا طریقہ سلام پھیرنا ہے دائیں طرف یا نہیں، اور اتحیاتوں میں کتنی دفعہ وہ ایک دفعہ سجدہ کرنا ہے یا 2 سجدے کرنے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا ایک آخری سوال اور نوٹ کر لیں کہ اگر روزے کی حالت میں کال سینٹر ٹائپ کام اور کالز لینی ہو، اور ہر آدمی ادھر ادھر الٹی سیدھی باتیں، تو وہ روزے کی حالت میں تھوڑی کنڈیشن ہو جاتی ہے آدمی کی، اس حوالے سے بھی کیسے غصے پہ قابو پائیں، روزہ کیسے برداشت کریں، اس کا جی اس کا بھی ذکر۔ جی علامہ صاحب آغاز کریں، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور جی سب سے پہلے بہن نے بڑا خوبصورت سوال پوچھتا ہے کہ اعتکاف کس ٹائم بیٹھنا ہے؟ مہربانی کر کے ٹائم بتا دیں، بڑا اچھا پوچھا ماشاءاللہ۔ دیکھیں جی اعتکاف جو ہے 20 رمضان المبارک کا جب سورج غروب ہونے لگے تو اس سے پہلے آپ تیار ہو کر بیٹھ جائیں، اور جیسے ہی بلکہ مغرب سے پہلے آپ بالکل جہاں اپنے اعتکاف میں مسجد میں بیٹھنا ہے مسجد چلے جائیں، گھر میں اگر بیت مسجد ہے وہاں تیار ہو کے بیٹھ جائیں۔ اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ مغرب سے یعنی 21ویں شب سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد چاند نظر آنے تک ہوتا ہے، یہ سنت اعتکاف کا وقت ہے۔ صحیح جی۔ امام کے ساتھ جو ہے ایک شخص کی اس کی رکعتیں رہ گئی ہیں، تو کہتے ہیں کہ پہلے سلام پر ہی کھڑے ہو جائیں یا دوسرے سلام کا انتظار کریں؟ صحیح۔ دیکھیں جی پہلے سلام پر کھڑے نہ ہوں، دوسرے سلام کا انتظار کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سجدہ صاحب کا سلام ہے، تو ایک سلام پھیر کے اگر آپ کھڑے ہو گئے تو امام سجدہ کر رہا ہے، ہاں یہ بات بھی تو رک جائیں اور دوسرے سلام کے بعد آپ کھڑے صحیح، بالکل صحیح۔ روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ روزے کا فدیہ جو ہے اتنا ہی ہے جو ہر سال صدقہ فطر ہوتا ہے، جو اس سال جو ہے گندم کے حساب سے 320 ہے، 320 فی کس، کم از کم، ٹھیک ہے۔ اپنے بچوں کو فطرہ دے سکتے ہیں؟ تو اپنے بچوں کو فطرہ نہیں دے سکتے، اپنے اصول کو، اپنے فروع کو صدقات واجبہ نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو، ان کی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، ان کو، باقی دائیں بائیں سب کو دے سکتے ہیں بغیر میاں بیوی کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ سورہ قدر میں تنزل الملائکۃ والروح سے کیا مراد ہے؟ سورہ قدر کے بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ اس رات میں اپنے رب کے اذن سے فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتی ہے۔ اب روح سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں روح سے مراد روح امین ہے، یعنی حضرت جبریل امین علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ بھی ہے کہ روح الگ سے کسی فرشتے کا نام ہے، وہ الگ سے ایک فرشتے کو روح کہتے ہیں جبریل علیہ السلام سے ہٹ کر، یہ بھی قول موجود ہے، لیکن اکثر کی رائے بہرحال یہی ہے کہ یہاں مراد حضرت جبریل امین ہے علی نبینا علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر کی کما حقو برکتیں عطا فرمائے، اور ان تمام ملائکہ کی برکتیں اللہ اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ آمین میں جو ہماری دعاؤں پر آمین کریں وہ ملائکہ۔ پھر جو ہے وہ ایک
بھائی نے سوال پوچھا کہ جناب ظہر میں امام صاحب نے 5 رکعتیں پڑھا دی تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں چونکہ جو ہے وہ نماز شفا ہوتی ہے، اس طرح 5 رکعتیں انہیں نہیں پڑھانی چاہیے تھیں. 5 رکعتیں اگر پڑھا دی ہیں تو یہ اثر 9 جو ہے وہ نماز دوبارہ ہوگی، دوبارہ جو ہے، صحیح. کیونکہ ویسے سجدہ صاحب پھر سجدہ صاحب اب تو ہو ہی گیا نا، انہوں نے کر ہی دیا، ختم ہی کر دیا. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ پیدائش کے کتنی دیر کے بعد سر کے بال اتارنے ہوتے ہیں؟ دیکھیں 7ویں دن جب بچے کا عقیقہ کرنا ہوتا ہے، 7ویں دن عقیقے کرنے کا حکم ہے، اسی دن بال اتارنے کا حکم ہے. لیکن اگر کوئی اس سے پہلے بھی بال اتار لیتا ہے بچے کے تو جائز ہے، اس کے بعد بھی کوئی بال اتار لے تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن بہتر افضل اولا یہ ہے کہ جس دن عقیقہ کیا جائے 7ویں روز، اس دن جو ہے وہ بال جو ہے وہ اتارے جائیں. صحیح. ایک جو ہے وہ بہن نے پوچھا کہ سجدہ تلاوت میں التحیات پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں سجدہ تلاوت کے اندر التحیات نہیں پڑھی جاتی، سجدہ تلاوت میں صرف سجدہ ہوتا ہے. نیت کریں گی آپ سجدہ تلاوت کی واجب کی اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلی جائیں گی، اس میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گی، اللہ اکبر کہہ کر کھڑی ہو جائیں گی. نہ تو سلام پھیرنا ہے اس کے اندر، نہ ہی جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے ہیں تکبیر تحریمہ پر، تکبیر تحریمہ تو کہنی ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھانے، اور باقی اس میں کوئی التحیات وغیرہ نہیں پڑھنی. کہاں صاحب یہ بتائیے کہ وطر میں اگر دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے قنوت کا پڑھنا وطر کے اندر واجب ہوتا ہے، اور اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو اس کو اتنا وقت دیا جائے کہ دعائے قنوت کو یاد کر لے، تب تک وہ کوئی دعا جو قرآن و حدیث کے اندر موجود اس کو تلاوت کیا جا سکتا ہے، لیکن دعائے قنوت کو یاد کیا جائے اور آئندہ وطروں کے اندر وہ تلاوت کی جائے. اچھا اگر یہ ٹی وی یا موبائل وغیرہ پہ کوئی نعتیں چل رہی ہوں تو اس دوران نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ٹی وی کی یا موبائل کی نعت نماز کے اندر اس کو ڈسٹرب کر رہی ہے تو سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، اس کو بریک لگائیں اور نماز ادا کریں تاکہ نماز کے اندر خشوع و خضوع برقرار رہے. لیکن اگر نماز کے اندر ایسا ہوا کہ وہ تلاوت چلتی رہی اور اس کی وجہ سے آپ ڈسٹرب رہے اور وہ الفاظ سمجھ میں آتے رہے تو یہ مکروہ تحریمی عمل ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. صحیح. فرض اور تراویح دونوں میں صورتوں کی ترتیب ملحوظ رکھی جائے گی یا نہیں؟ صورتوں کی ترتیب اصل میں نماز کا نہیں، قرآن پاک کی ترتیب ہے. قرآن پاک میں ترتیب واجب ہے اور قرآن پاک کی ترتیب کے مطابق ہی نماز کے اندر بھی ترتیب ہونی چاہیے. اگر کسی نے قرآن پاک کی ترتیب کے خلاف نماز کے اندر صورتوں کی ترتیب رکھی تو یہ واجب کے خلاف ہوگا. یہ مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ملے گا جان بوجھ کر کیا تو توبہ لازم ہے. لیکن چونکہ یہ واجبات تلاوت میں سے ہے، واجبات صلاۃ میں سے نہیں ہے، اس لیے نماز واجب الادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. شوہر کے ہسپتال والا آپ دے دیں، میں پہلے دے چکا ہوں یہ والا. اچھا یہ بہن نے جو ہے وہ بہن نے یہ سوال پوچھا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے گاؤں میں ان کے نام پہ اسپتال بنایا تو ہم سارا دوا وغیرہ ڈاکٹر وغیرہ اخراجات ہم اٹھاتے ہیں تو ہم جو ہے ماہانہ 5 لاکھ بھیج دیتے ہیں تو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یعنی الگ سے؟ دیکھیں پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کے اندر تملیک ضروری ہوتی ہے، شریف فقیر کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اس طرح جو ہے وہ کوئی چیز لے کر ایسے ہی وقف کر دیں یا ڈونیٹ کر دیں کسی ادارے کو تو اس طرح کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ہاں اگر وہاں پر شرعی طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے پھر ٹھیک ہے. شرعی طریقہ کار کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو مالک بنا دیا، پہلے ان دواؤں کا یا ان پیسوں کا شریف فقیر کو مالک بنایا اور اس نے آگے ڈونیٹ کیا، یا جن کو آپ دے رہے ہیں وہ شریف فقیر ہیں، دوائیں انہی کو ہی دی جا رہی ہیں، پھر تو زکوٰۃ ادا ہوگی آپ کی، ادروائز آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ ویسے چیریٹی شمار ہوگی کیونکہ ہاسپٹل میں ہوتا ہی ہے کہ عام طور پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، صحیح کے زکوٰۃ بھی ہوتے ہیں، مخیر بھی ہوتے ہیں. تو اب جو آ رہے ہیں تو آپ چونکہ رعایت ملحوظ ہی نہیں کر رہی کہ یہ جو ہے وہ شریف فقیر ہے یا نہیں ہے تو آپ اس کو دیے جا رہے ہیں تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. آپ شریف فقیر کی تملیک کر کے زکوٰۃ ادا کریں یا کسی کو پہلے مالک بنائیں وہ ڈونیٹ کرے تو شرعی ہیلا جو کہلاتا ہے، یا اس طرح کریں یا جو ہے وہ اس کو نفلی صدقہ کر لیں اور زکوٰۃ الگ سے ادا کریں. اچھا کیا یہ شرعی ہیلا درست ہوگا؟ ایک دوست نے میرے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ کوئی میرا مقروض ہے اور میرا قرض ادا نہیں کر پا رہا، انتہائی مفلوق الحال ہے اور انتہائی شریف فقیر ہر لحاظ سے ظاہر ہے اور مقروض بھی ہے اور تباہ شدہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی رقم اس کا تقریباً 1 لاکھ کچھ نکلا تھا قرض، وہ زکوٰۃ کا رقم، تو اس نے اپنی زکوٰۃ کی رقم اس کو دے دی، وہ اس کی ملک ہو گئی اور اس نے کہا میرا قرضہ مجھے واپس کیا جائے. تو یہ درست ہے؟ اس طرح ہو جاتی ہے، زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے لیکن جو ہے وہ جان بوجھ کر اس طرح عادت نہ بنائی جائے. یہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اس طرح جو ہے زکوٰۃ سے جان چھڑانے کا بندہ ہیلا اختیار کرے، اچھی بات نہیں ہوتی. لیکن فقہی طور پر زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. ٹھیک ہے جی. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ فرض نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ اور وطر جماعت کے ساتھ پڑھنا، تو اس کا پہلے بھی ہم گزارش کر چکے ہیں کہ دیکھیں فرض نماز نہیں پڑھی ہے تو
फुकाहे कराम ने फरमाया कि वो अपने जो है वो वितर अलग पढ़े, सही। लेकिन चूंकि रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये सआदत हासिल होती है कि वितर जमात के साथ पढ़ते हैं तो आप वितर अदा कर लेंगे, अगरचे आपने फ़र्ज ना भी जमात के साथ पढ़े हों तो आपकी नमाज हो जाएगी। सही। हज उम्रा का उन्होंने फरमाया कि सफ़ा और मरवा का जो चक्कर लगाते हैं तो सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा ये एक होगा या दो होंगे? तो सफ़ा से मरवा एक चक्कर है और मरवा से सफ़ा जो है वो दूसरा चक्कर है। साहब अगर एक होता तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाती। एक बहन ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा है कि मेरे शौहर नेकियां करते हैं, सदक़ात करते हैं, खैरात करते हैं, तो क्या मेरा भी इसके अंदर सवाब होगा, हिस्सा होगा? बिल्कुल, अगर आप उनकी नेकियों के अंदर मुआविन हैं, मुमिद हैं और आप उनके नेकियों के अंदर ताउन करती हैं, आप खुश हैं, मिसाल के तौर पे सदक़ात करती हैं तो आप जमा करके देती हैं कि ये हमने बचाया है, इसको सदका कर दें, या वो नेकियां करते हैं तो नमाज के लिए आप उठाती हैं, आप उनको जमात के लिए भेजती हैं, तो तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, रब तबारक व तआला आपको इस पर अजर व सवाब अता फरमाएगा। जी। ये पूछा है कि सर में 7-8 साल से दर्द है, अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत अता फरमाए। एक कलिमा है सूरह वाक़िया की एक आयत करीमा का टुकड़ा है, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, इसको पढ़ें, रब तबारक व तआला आपको सेहत कामिला अजर अता फरमाएगा। आमीन। एक हमारी माई साहबा ने पूछा है कि मैं चारपाई पे नमाज पढ़ती हूँ और तकिया रखती हूँ सामने और तकिया रख के उस पर सजदा करती हूँ, तो इसका पहले भी गुजारिश कर चुके हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो कुदरत नहीं रखता है सजदे पर, रुकू पर, सुजूद पर, तो वो बैठ कर इशारा करे, उसको फिर किसी तकिए पर या किसी डेस्क पर या किसी पर भी सजदा करने की ज़रूरत नहीं है। जी। एक बहन ने पूछा कि बेवा खातून है, जरिया आमदन कोई नहीं है, तो क्या नफली सदका उन्हें दिया जा सकता है? तो नफली सदका उन्हें बिल्कुल दिया जा सकता है। अच्छा, लेकिन वैसे एक बात ये बता दूं कि एक होता है सदका व खैरात का उन्वान और एक है वैसे नफली सदका। वैसे तो हर नेकी को कुल्लू मारूफिन सदका हदीस में आया है कि हर नेक काम सदका है, इसके तहत तो हर सदके को नफली सदका कह दिया जाता है। लेकिन जब हमारे मुआशरे में सदका कहा जाता है ना, तो उससे जो तबादुर ज़हनी जाता है वो फ़ुक़रा की तरफ ही जाता है। तो नफली सदका भी जब सदका खैरात के उन्वान से दिया जा रहा हो तो गनी को बचना चाहिए, वो शरीफ फ़कीर को देना चाहिए। बाकी जो सदका वाजिब है वो तो है ही शरीफ फ़कीर का हक, वो तो गनी ले ही नहीं सकता। लेकिन सदका खैरात भी जब बोला जाता है, यही वजह है कि आप देखें हमारे मुआशरे में इसको अच्छा नहीं समझा जाता कि जब आप किसी गनी को अगर ये कहें कि सदका दे या खैरात का है तो वो फ़ौरन इसको जो है नापसंद करता है, हालांकि वो नफली सदका होता है। क्यों? इसलिए कि सदका खैरात का उन्वान ही फ़ुक़रा के लिए है और फ़ुक़हा ने भी इसी बात को पसंद फरमाया कि सदका खैरात को उन्वान जहाँ आ जाए तो वो उन्वान फिर शरीफ फ़ुक़रा को दिया जाए, गनी उससे बचा करे। बिल्कुल। लेकिन वैसे चूंकि हर नेक काम जो है, कोई भी चीज़ है वो नफली सदका ही शुमार होती है, तो इन मानों पर हम ये कहते हैं कि आप किसी को भी नफली सदका देंगे अदा हो जाता है। लेकिन जब सदका खैरात का खास उन्वान कायम कर दिया जाए फिर बहरल फ़ुक़रा को ही दिया जाए। एक बहन ने पूछा कि जी साहब अजान का वक्फा है, फिर इंशाल्लाह मजीद सवालात के जवाब लेते हैं। अजान असर बराह रास्त द प्राइड ऑफ पाकिस्तान कारी भाई ज़फ़र ग़ाज़मी साहब देंगे। अज़ान असर के वक्फे में हम नमाज असर अदा करेंगे और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। आपके मजीद सवालात के होंगे जवाबात इस ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد